حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد زندہ ہونے کا واقعہ۔ ناظرین اکرام، جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور اس طرح ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس پورے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے اندازے سے عرض کی، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اس کے اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت آ گیا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہیں 40 سال کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے تو ایک کمزور بزرگ عورت ملی جو نابینا ہو گئی تھی، اور وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے اور اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے بھی موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بزرگ ہو چکے تھے۔ اس عورت نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاریوں کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا۔ ثم بعث، پھر اسے زندہ کیا،
قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم، پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبست مئۃ عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ پیارے دوستو، بیان کردہ واقعے کے تحت مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن میں لکھا ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔